الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین، آج انسان کے پاس آسائشیں تو بہت ہیں لیکن سکون نہیں ہے، دعائیں بہت ہیں لیکن دل مطمئن نہیں ہے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ جدید سائنس آج ایک ایسے راز تک پہنچ رہی ہے جو اسلام نے 1400 سال پہلے سکھا دیا۔ وہ راز ہے فجر کی نماز۔ جی ہاں، وہی فجر جس کے وقت اکثر لوگ گہرے نیند میں ہوتے ہیں، وہی فجر جس کے لیے مومن اپنے بستر کو چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن ہم جانیں گے کہ فجر کی نماز صرف عبادت نہیں بلکہ دماغ، دل اور روح کے لیے شفا بھی ہے۔ ناظرین، آج کا انسان رات بھر موبائل کی روشنی میں جاگتا ہے، اسکرینیں بدلتی ہیں، ویڈیوز چلتی رہتی ہیں، لیکن دل کا شور ختم نہیں ہوتا۔ سائنس کہتی ہے رات کے آخری پہر انسان کا دماغ انتہائی حساس حالت میں داخل ہوتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب جسم خود کو ریپیئر کرتا ہے، دماغ خود کو ریسیٹ کرتا ہے اور نروس سسٹم سکون تلاش کرتا ہے۔ لیکن جب انسان اس وقت بھی شور، روشنی اور گناہوں میں ڈوبا رہے تو اس کا ذہنی توازن بگڑنے لگتا ہے، پھر انگزائٹی جنم لیتی ہے، دل بے چین رہتا ہے اور انسان وجہ کے بغیر پریشان رہنے لگتا ہے۔ لیکن ذرا سوچئے، اسی اندھیرے میں ایک مومن اٹھتا ہے، وہ ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے، چہرہ دھوتا ہے، آنکھیں بیدار ہوتی ہیں، اور پھر وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ نہ دنیا کی آواز، نہ لوگوں کا شور، صرف بندہ اور اس کا رب۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں روح سکون پاتی ہے۔ ماہرین دماغ کہتے ہیں کہ سورج نکلنے سے پہلے یہ وہ وقت ہے جو دماغ کے لیے انتہائی طاقتور ہوتا ہے۔ اسی دوران جسم میں ایک قدرتی تبدیلی آتی ہے۔ یہ عمل انسان کو بیدار کرتا ہے، طاقت دیتا ہے اور ڈپریشن کے اثرات کم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ لیکن جب انسان فجر کے وقت سویا رہے تو اس کی باڈی کلاک بگڑنے لگتی ہے، پھر دن بھر سستی، غصہ اور ذہنی دباؤ بڑھنے لگتا ہے۔ اسلام نے ہمیں کیا سکھایا؟ فجر کے وقت جاگو، وضو کرو، نماز پڑھو، اپنے دن کا آغاز اللہ کے ذکر سے کرو۔ سبحان اللہ! آج سائنس بھی سرکیڈین ردم کے نام سے اس حقیقت کو بیان کرتی ہے۔ ناظرین، فجر کی نماز کا سب سے طاقتور لمحہ سجدہ ہے۔ وہ سجدہ جہاں انسان اپنی پیشانی زمین پر رکھ دیتا ہے، جہاں غرور ٹوٹتا ہے، جہاں دل نرم ہوتا ہے، جہاں آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ تحقیق بتاتی ہے کہ سجدے کی حالت انسان کے نروس سسٹم کو پرسکون کرتی ہے، دل کی دھڑکن متوازن ہونے لگتی ہے، اسٹریس ہارمونز کم ہونے لگتے ہیں اور دماغ سکون محسوس کرتا ہے۔ لیکن مومن کے لیے سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ سجدہ صرف جسمانی سکون نہیں دیتا بلکہ یہ بندے کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ اور یاد رکھو، جو دل اللہ کے قریب ہو جائے اسے دنیا کی بے چینی توڑ نہیں سکتی۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، فجر صرف ذہنی سکون نہیں بلکہ زندگی میں برکت بھی لاتی ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے وقت میں برکت کی دعا فرمائی۔ جو لوگ فجر کے بعد جاگتے ہیں وہ دن کو زیادہ واضح ذہن کے ساتھ شروع کرتے ہیں، ان کے فیصلے بہتر ہوتے ہیں، ان کی سوچ صاف ہوتی ہے، ان کے دل نسبتاً ہلکے ہوتے ہیں، کیونکہ دن کا آغاز موبائل سے نہیں بلکہ اللہ کے ذکر سے ہوتا ہے۔ افسوس، آج امت مسلمہ نے فجر کو مشکل سمجھ لیا۔ راتیں جاگ سکتے ہیں لیکن فجر کے لیے نہیں جاگتے، دنیا کے لیے الارم رکھ سکتے ہیں لیکن اللہ کے لیے نہیں۔ پھر ہم پوچھتے ہیں دل بے سکون کیوں ہے، برکت کیوں نہیں ہے، ہر وقت انگزائٹی کیوں رہتی ہے؟ شاید اس لیے کہ ہم نے اپنے رب کے بلانے پر لبیک کہنا چھوڑ دیا۔ ناظرین، فجر صرف ایک نماز نہیں، یہ روح کی تھراپی ہے، یہ دماغ کے لیے ریکوری ہے، یہ دل کی صفائی ہے، یہ انگزائٹی کے اندھیروں میں نور ہے۔ جب پوری دنیا سو رہی ہوتی ہے تب اللہ اپنے بندے کو بلا رہا ہوتا ہے، اے میرے بندے، میرے پاس آ، میں تیرے دل کو سکون دوں۔ آج عہد کریں کہ کل کی فجر صرف الارم سے نہیں، دل سے پڑھی جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں فجر کی پابندی عطا فرمائے اور ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے زندہ فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔